نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 32ویں قسط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کے حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوائل جوانی اور جوانی کے واقعات کے عنوان سے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 15 سال تھی، تو اس عمر میں قریش کی جو بنی ہوازن کے ساتھ جو جنگیں ہوئی کہ جنہیں حرب الفجار کا نام دیا جاتا ہے، یہ فجار کی جنگیں کہلاتی ہیں کہ جس میں اس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس جنگ میں تیر کو اپنے چچاؤں سے دور کرتا تھا، یعنی جو تیر اندازی ہوتی تھی تو تیروں کو اپنے چچاؤں سے دور کرتا تھا۔ تو پس اس جنگ میں آپ کی شرکت وہ بھی 15 سال کی عمر میں، تو اس سے رسول خدا کی بے نظیر شجاعت کا ایک باب ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ اور رسول خدا کی شجاعت کے عنوان سے اگر بات کریں تو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ مولا علی خود پیر ہیں شجاعت کے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھی محاذ جنگ میں کام ہم پر سخت ہو جاتا تھا تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ دشمن کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا موضوع، خیر ہم خود اللہ کے نبی کی عسکری اصولوں کی تعلیمات اور اللہ کے نبی کا جو جنگی طرز عمل تھا، اور اس عنوان سے ہم انشاءاللہ جب اللہ کے نبی کی زندگی کے اس مرحلے کو بیان کریں گے، اسلام کے اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد جو واقعات پیش آئے، اس میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ان باتوں کو بیان کریں گے۔ تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ یہ حرب الفجار کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی اقساط میں بھی کہ جب ہم عرب کی تاریخ اور عرب کے حالات بیان کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اعراب جو ہیں، یہ عرب جو ہیں وہ ایام جاہلیت میں عموماً سارا سال ان کی جنگ و غارت گری میں یہ بسر کرتے تھے، لیکن ان حالات کا جاری رہنا ظاہر ہے، اگر سال پورا اگر جنگوں کا سلسلہ جاری رہے تو وہ ان کے نظام زندگی کو اس سے متاثر کرتا تھا، نظام زندگی میں خلل ڈال دیتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے سال میں 4 مہینے رکھے تھے کہ جن کو وہ حرام مہینے شمار کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ جو بھی قبیلہ ہوگا وہ حرمت کے ان 4 مہینوں کا خیال رکھتے تھے۔ وہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں یہ اس لیے جنگوں کو وقفہ دیتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اپنے کاموں کو دیکھ لیں، تجارتی بازاروں کو کھولیں، کام و کسب میں مشغول ہوں، اور ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اپنے مالی امور کو اور اپنے آپس کے معاملات کو بہتر کریں۔ بس اس دستور کے مطابق ان 4 مہینوں میں وہاں پر جو مشہور بازار تھے، جس میں عکاظ کا نام ہے، ذی المجاز کا نام ہے، جو مشہور بازار تھے اس دور کے، کہتے ہیں کہ ان بازاروں میں حیرت انگیز اجتماعات ہوتے تھے۔
دوست و دشمن ایک دوسرے کے پہلو میں لین دین اور اپنے اپنے حسب و نسب کے تفاخر کے اظہار میں لگ جاتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے گلوکار اپنے گیتوں اور نغموں کو ان محافل میں گاتے تھے۔ نامور خطیب اپنی پرولولہ تقاریر کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی، مسیحی اور بت پرست دشمن کے غضن سے بے نیاز پورے اطمینان کے ساتھ اپنے عقائد دنیا عرب کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ یعنی جو دورانیہ ہوتا تھا 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، ان مہینوں میں یہ نسبتاً اپنی زندگی کے معمول کو اس میں اندر ایڈجسٹ کرتے تھے، اس کے مطابق چلتے تھے۔ سارا عرب اس کی پابندی کرتا تھا، اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ لیکن طول تاریخ میں کہتے ہیں کہ چند دفعہ یہ جو قانون تھا، یہ جو حرمت کے مہینوں کا اس کی جو تحریم تھی، جو حرمت تھی، اس کو توڑا گیا اور عرب کے بعض قبائل ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ چونکہ یہ چند جنگیں جو ان حرام مہینوں میں واقع ہوئی تھیں، اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ فجار کی جنگیں یا حرب الفجار رکھا گیا۔ ایک مختصراً ایک جائزہ ان جنگوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ فجار کی جو پہلی جنگ ہے، فجار اول، اس جنگ کے طرفین حوازن اور کنانہ کے قبیلے تھے۔ جنگ کی وجہ اس طرح لکھی گئی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام بدر ابن مبشر تھا۔ اس نے عکاظ کے بازار میں اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی اور ہر روز لوگوں کے سامنے اپنے فخریہ باتیں گا کر سناتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے تلوار ہاتھ میں لے کر کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ گرامی ترین ہوں، جو شخص میری بات نہ مانے تو اسے تلوار کے گھاٹ اتار دوں گا۔ کہتے ہیں اسی وقت ایک شخص اٹھا، اس نے تلوار اس کے قدموں پر ماری، اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اسی وجہ سے پھر طرفین کے جو قبیلے تھے، حوازن اور کنانہ، یہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ اس میں کوئی شخص مارا نہیں گیا اور یہ لڑائی ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں فریقوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ فجار اول کہلائی جاتی ہے۔ فجار دوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس جنگ کا سبب جو ہے وہ بنی عامر کی ایک خاتون تھی۔ کہتے ہیں ایک جوان جو ہے وہ اس خاتون کے جو نقاب جس نے کیا ہوا تھا، وہ اس کی صورت دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا اور اس نے یہ خاتون جہاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کے چادر کے ایک پلو کو اس نے ایک طرف کے جو کانٹے وغیرہ تھے، ایک طرف کوئی جھاڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا پلو پھنسا دیا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جب اٹھی ہے تو اس کا نقاب اتر گیا اور اس کا چہرہ کھل گیا۔ تو کہتے ہیں اس وقت بھی یہی ہوا کہ جب جھگڑا ہوا تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو آواز دی، تو پھر اس کے بعد ایک یہاں پر بھی جنگ ہوئی۔ اس میں کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ لوگوں کے قتل کے بعد پھر اس خون ریزی سے ہاتھ اٹھا لیا گیا۔ فجار سوم جو ہے تیسری جنگ جو ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد تھا قبیلے بنی عامر سے، اس نے ایک کنانی شخص سے کچھ لینا تھا، تو مقروض بات کو آج کل پر ٹالتا رہا، اس لیے ان دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد بھی ایک طرف دونوں قبیلے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے اور جنگ کے لیے بالکل آمادہ تھے، یعنی جھگڑا ہو گیا اور جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن صلح صفائی کرا دی گئی۔ فجار کی چوتھی جنگ، جس کو فجار چہارم ہم کہیں، یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شخصی طور پر شرکت کی۔ اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی کی عمر مختلف لکھی گئی ہے، بعض 15 سال کہتے ہیں اور بعض 20 سال لکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان لڑائیوں نے 4 سال تک کا عرصہ اس میں گزرا ہے، 4 سال تک یہ طولانی ہو گئی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ قول دونوں صحیح ہوں کہ 15 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جب جنگ ہوئی اور اس کے بعد 20 سال کی عمر تک یہ جنگیں رہی ہیں۔ پس یہ جو جنگ تھی فجار چہارم، کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو لکھی گئی ہے تاریخ میں کہ نعمان ابن منذر ایک شخص تھا، یہ ہر سال ایک کاروان ترتیب دیتا تھا تجارت کا، اور اپنا جو مال ہے تجارت کا وہ عکاظ کے بازار بیچتا تھا، تاکہ اس کے مقابلے میں چمڑا، رسیاں اور مختلف چیزوں کو اس کے لیے خرید کر لایا جائے۔ اور قبیلے حوازن کا ایک مرد تھا جس کا نام عروۃ الرجال تھا، اس نے یہ نعمان ابن منذر کے جو کاروان کی حفاظت اور حمایت اس نے اپنے ذمے لے لی۔ اس کے اس طرح آگے بڑھنے پر کہ جو حمایت و حفاظت کے عنوان سے
نعمان ابن منذر کے کاروان تجارت کی اس نے ذمہ داری لی تھی۔ ایک کنانی شخص ہے براہنی ابن قیس کے نام سے، وہ بڑا ناراض ہوا اور وہ نعمان ابن منذر کے پاس گیا اور اس نے اعتراض کیا، لیکن اس کے اعتراض نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو غصے اور حسد کی آگ اس کے اندر شعلہ بن گئی اور وہ اس کے در پہ ہو گیا اور راستے میں ہی اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہاں جو اس نے حفاظت کی ذمہ لی تھی عروۃ الرجال، اس کو اس نے قتل کر دیا اور اپنے ہاتھ اس نے ایک بنی حوازن کے ایک شخص کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر دیا۔ تو ان دنوں میں قریش اور کنانہ باہم متفق تھے۔ یہ واقعہ اس موقع پر اتفاق ہوا جب عرب کے قبائل عکاظ کے بازار میں لین دین میں سرگرم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قریش کو اس واقعے کی اطلاع دی، اس لیے قریش اور کنانہ نے اس سے پہلے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ معاملے سے آگاہ ہوں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیا اور حرم کی طرف رخ کر لیا، لیکن قبیلہ حوازن نے فوراً ان کا تعاقب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حرم پہنچے فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آخرکار رات کا اندھیرا اس کا سبب بنا کہ جنگ سے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ قریش و کنانہ کے لوگ رات کے اندھیرے میں حرم کی راہ لیں اور دشمن کے خطرے سے بچ کر بے خطر ہو جائیں۔ اس دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی قریش اور ان کے اتحادی حرم سے باہر آتے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور بعض دنوں میں جیسا کہ رسول خدا نے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ یہ صورتحال کہتے ہیں 4 سال تک جاری رہی، یہ جو چوتھی جنگ تھی فجار کی، اور آخرکار جو حوازن کے مقتول جو تھے ان کا خون بہا دینے پر کہ جو قریش سے زیادہ مارے گئے تھے خاتمہ پذیر ہو بھی۔ یہ ایک جنگ تھی کہ جس کی اوائل جوانی میں اللہ کے نبی کی زندگی میں جس کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ مشہور عہد نامہ ہے جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ پس یہ ایک حلف الفضول جو ہے وہ اہل جرہم، یعنی وہی وہ قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، ان کے درمیان ایک حلف الفضول کے نام سے ایک عہد و پیمان موجود تھا۔ اس کو حلف الفضول کہنے کی وجہ کہتے ہیں کہ اس میں اس عہد نامے کو لکھنے والے کرنے والے 3 لوگ تھے کہ جن کے ناموں میں فضل آتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق فضل ابن فضالہ ایک کا نام تھا، فضل ابن حارث دوسرا، فضل ابن وداع تیسرا۔ کیونکہ ان کے ناموں میں فضل تھے تو انہوں نے اس معاہدے کو کیا تھا، اس کے حلف الفضول کہتے تھے۔ اب یہ حلف فضول کا جو معاہدہ تھا یہ ایک عرصے تک عرب پہ رہا اور اس کی پابندی بھی لوگ کرتے تھے۔ رسول خدا کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے کہتے ہیں کہ ایک شخص ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ آیا، اس کے پاس مال و متاع تھا۔ اتفاق سے عاص بن وائل نے اس کے مال کو خریدا، لیکن جس قیمت کا تعین کیا تھا تو اس مال کے بدلے میں دینے کا، وہ عاص نے ادا نہیں کی۔ وہ شخص ظاہر ہے کہ مسافر تھا، جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ قریش کے جو اکابر تھے وہ کعبے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے وہاں فریاد کی اور اس نے چند اشعار پڑھے۔ کہتے ہیں اس کے شعر ایسے تھے کہ ان اشعار نے ان لوگوں کے دلوں میں، ان کے قلوب میں غیرت و حمیت کو جگایا اور غیرت کے خون نے گردش کی۔ اس کے اشعار نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں ان میں سے زبیر ابن عبد المطلب جو حضرت رسول خدا کے چچا تھے، کہتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی ایک تعداد ہمنوا ہو گئی۔ انہوں نے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اجتماع کیا اور باہم عہد و پیمان باندھا، قسمیں کھائیں کہ وہ مظلوم کے حقوق ظالم سے لے کر دم لیں گے۔ پس مراسم عہد و پیمان ختم ہو گئے، وہاں سے اٹھے سیدھا عاص بن وائل کے پاس گئے۔ اس نے جو مال خریدا تھا اس کی قیمت نہیں دی تھی، اس سے لے کر اس کے مالک کو لوٹا دیا۔ کہتے ہیں عرب کے شعراء نے اس عہد نامے کے متعلق اشعار بھی کہے ہیں اور یہ مشہور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد و پیمان میں شرکت فرمائی جو مظلوموں کی زندگی کا بیمہ کرتا تھا۔ خود اللہ کے نبی اس حلف کے بارے میں، اس پیمان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک حلف میں گیا، اگر اب بھی، یعنی رسول خدا کے اعلان نبوت کے بعد، کہتے ہیں اگر اب بھی مجھے حلف کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، اب بھی میں اس حلف کا وفادار ہوں۔ بس یہ ایک بڑا واقعہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کے اوائل جوانی کا۔ تو آج کی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ موضوع کو اگلے قسط میں اس سے آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔